اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹی اردو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ اسلام اور سائنس کے حوالے سے چل رہا ہے، تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں نے تخلیق کائنات کا موضوع چوز کیا ہے کہ اس کے اوپر سائنسی حوالے سے جتنی بھی ریسرچ ہو چکی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن تخلیق کائنات کے حوالے سے وہ جو حقائق بیان کرتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ انسان نے جب سے اس روئے زمین پر قدم رکھا وہ انہی سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کو کس نے پیدا کیا۔ تو اس حوالے سے وہ ہر دور میں اس نے اپنے ذہن کے مطابق نظریات، من گھڑت نظریات بنائے۔ چونکہ اس کو جواب نہیں ملا تو اس نے اپنے ذہن کو تسلی دینے کے لیے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اس نے من گھڑت کہانیاں بنا لی کہ کائنات اس طرح وجود میں آئی، اس طرح وجود میں آئی۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ہر دور میں اپنے پیغمبر بھیجے تاکہ حقیقت کو انسانیت کے سامنے واضح کیا جائے، لیکن جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا انسان وہ پیغمبروں کی بات ماننے کی بجائے ان کا انکار کرتا رہا۔ اکثریت نے انکار کیا، جبکہ ایک کم تعداد میں لوگوں نے پیغمبروں کی بات کو مانا اور اللہ رب العزت کی راہ پر چلنا شروع کیا اور حقیقت کو پا لیا۔ تو اسی حوالے سے ایک برٹش مورخ ہے تھامس کارلائل، وہ اس حوالے سے لکھتا ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب یورپ کے لوگوں کا اعتقاد تھا کہ جب خداؤں کے درمیان لڑائی ہوئی تو ان میں سے یامر نامی خدا قتل ہو گیا، اس کے سر کی کھوپڑی سے آسمان بن گیا، خون کے چھینٹوں سے ستارے بن گئے، ہڈیوں وغیرہ سے زمین وجود میں آئی۔ ادھر مشرق میں ہندوستان کے باشندوں کا ایمان تھا کہ خدا کے سر سے برہمن، اس کے ہاتھوں سے کشتری، اس کے پیٹ سے ویش اور پاؤں سے شودر پیدا ہوئے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ادھر آسٹریلیا کے پرانے باشندے سمجھتے تھے کہ ہوائیں ان کے بزرگوں کے سانس لینے کی وجہ سے چلتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کیسے ایک عجیب و غریب سے نظریات انہوں نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے بنائے، حالانکہ حقیقت بالکل بھی اس طرح نہیں۔ اللہ رب العزت نے حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے اور ان کو حق کی راہ تاکہ انسانیت کو بتائی جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر اور رسول بھیجے، لیکن انسانیت نے ان کو جھٹلا کر اپنے ہی نظریات بنا لیے۔ سو اس حوالے سے سب سے پہلے جو میں سائنس کی جتنی بھی ریسرچ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کائنات کی تخلیق کے حوالے سے۔ اس کے بعد میں جو قرآن کے نظریات ہیں، اس کا قرآن کے حقائق ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے یہ جو نظریات ہیں ان کے بعد جو سب سے زیادہ تھیوری مقبول ہوئی وہ ایک اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری تھی کہ یہ کائنات شروع سے ایسی چل رہی ہے اور اسی طرح چلتی رہے گی، اور حتیٰ کہ ماہر فلکیات بھی یہی سمجھتے تھے وہ سائنس کی جو ریسرچ کرنے کے دوران کہ کائنات ایسی چل رہی ہے شروع سے اور اسی طرح چلتی رہے گی۔ اور یہ جو نظریہ تھا یہ زیادہ تر مادہ پرست جو دہریت اور الہادیت کو ماننے والے، جو اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین نہیں رکھتے تھے، وہ زیادہ تر اس تھیوری کو پروموٹ کرتے تھے جو اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری کہلاتی ہے۔ اور یہ تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قدیم یونانی نظریہ بھی یہی تھا کہ یہ کائنات شروع سے چل رہی ہے اور اسی طرح چلتی رہے گی۔ تو اس کو مادہ پرستوں نے زیادہ پروموٹ کیا، تو اس طرح وہ ایک عجیب و غریب سی یہ بھی تھیوری ہے۔ تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ وقت گزرتا گیا جب ماڈرن سائنس نے تھوڑی سی ترقی کرنا شروع کی، تو جو کائنات کی تخلیق کے حوالے سے جو راز ہیں، جو چھپے ہوئے راز انسانیت سے، وہ سامنے آنے لگے۔ انسان نے تجربات اور مشاہدات کیے اس کائنات کے اور اس کو پرکھا، اس کو دیکھا کہ کائنات آیا یہ شروع سے چل رہی ہے یا اس کا کوئی نقطہ آغاز بھی ہے۔ تو اس حوالے سے بڑی زیادہ ریسرچز ہوئیں۔ تو سب سے پہلے میں جو اس کائنات کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ایک سائنسدان پیش کرنے جا رہا ہوں وہ نیوٹن، اس کا اس کائنات کے بارے میں نظریہ یہ تھا کہ کائنات غیر متغیر اور جامد ہے، یعنی ساکن ہے کائنات۔ یہ اس نے نظریہ پیش کیا اور یہ نظریہ کافی دیر تک یہی مانا جاتا رہا، جب تک آئنسٹائن نے
اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش نہیں کی. یہ نظریہ یہ مانا جاتا ہے کہ کائنات ساکن ہے. اور محققین لکھتے ہیں کہ آئنسٹائن نے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی جس میں اس نے مادہ، انرجی اور اس کے علاوہ زمان و مکان کے درمیان جو تعلق ہے اس کو واضح کیا، اس کی وضاحت کی، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جو نیوٹن کا نظریہ تھا کہ کائنات جامد ہے وہ کسی حد تک رد ہو گیا. اور اس کے بعد جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر کی روشنی میں ایک جو سائنسدان ہے الیگزینڈر فرائڈمین، اس نے نظریہ اضافیت پر ریسرچز کرتے ہوئے اس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ یہ کائنات ساکن نہیں ہے اور نہ ہی یہ جامد ہے، یعنی ساکن نہیں ہے. یہ کائنات یا تو سکڑ رہی ہے، یہ پھیل رہی ہے، یا کچھ نہ کچھ اس میں عمل کو دخل ہو رہا ہے، یہ ساکن نہیں ہے. تو الیگزینڈر فرائڈمین نے یہ نظریہ پیش کیا، اور یہ سب سے پہلے جو یہ نظریہ جو تسلیم کیا وہ جارج لیمیٹرے، جس کو بگ بینگ جو تھیوری ہے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے جو سب سے مقبول تھیوری اس وقت ہے اس پوری دنیا میں، وہ بگ بینگ تھیوری ہے. اور جو جارج لیمیٹرے ہے اس کا بانی مانا جاتا ہے. اور اس نے یہ جو فرائڈمین کی تھیوری کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا، اس کی تحقیق کو تسلیم کیا، اور اس نے اسی کی روشنی میں ریسرچ کرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے پھر ایک تھیوری پیش کی، بگ بینگ، یعنی کائنات کا آغاز ایک نقطے سے ہوا، یعنی ایک بہت بڑے دھماکے سے ہوا. اس نے کہا کہ ایک اکائی سے ہوا جس کا حجم 0 تھا، یعنی کائنات عدم سے وجود میں لائی گئی. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور محققین کہتے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے یہ اسلام کے حوالے سے جو قرآن پاک نے تخلیق کائنات کے جو حقائق بیان کیے ہیں اس سے کافی حد تک مماثلت رکھتی ہے. تو وہ آگے جا کے میں انشاءاللہ قرآنی آیات بھی پیش کرتا ہوں. تو اس کے بعد جو بگ بینگ تھیوری اس نے پیش کی کہ کائنات ایک بہت بڑے دھماکے سے وجود میں لائی گئی. تو یہ فلکیات کی دنیا میں ایک بہت بڑی تھیوری پیش کی اس نے کہ کائنات، پہلے صدیوں سے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ کائنات شروع سے ایسے ہی چل رہی ہے اور اسی طرح چلتی رہے گی، اس کا کوئی نقطہ آغاز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انجام ہے. تو اس نے ایک اہم نظریہ پیش کیا جارج لیمیٹرے نے. اور اس کے بعد جو اس کی تصدیق ہوئی وہ ایڈوین ہبل نامی ایک سائنسدان اس نے کی کہ یہ جو کائنات ہے یہ مسلسل پھیل رہی ہے. یعنی اس نے اپنی تحقیق کے دوران سب سے پہلے اس وقت کہتے ہیں کہ اس نے 100 انچ کا اس نے ریفلیکٹر یوز کیا اپنی ٹیلیسکوپ میں. وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ تھی. اور اس نے مشاہدہ کرتے ہوئے، ستاروں کا کہکشاؤں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ یہ جو کائنات ہے یہ مسلسل پھیل رہی ہے، کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، ستارے ایک دوسرے سے مسلسل دور جا رہے ہیں. تو یہ جو ایڈوین ہبل کی تحقیق تھی، یہ جو جارج لیمیٹرے کی بگ بینگ تھیوری تھی اس کی کافی حد تک تصدیق کرتی تھی، کیونکہ کائنات کا آغاز ایک بہت بڑے دھماکے سے ہوا. وہ دھماکہ جیسے ہی ہوا وہ کائنات، وہ جو ذرات تھے، جو ابتدائی ذرات، جو مادہ تھا، وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور جا رہا ہے، ابھی تک جا رہا ہے وہ. تو اس حوالے سے اس نے بڑی امپورٹنٹ تھیوری پیش کی ایڈوین ہبل نے. اور اس کے بعد ایڈوین ہبل کی اگر دیکھا جائے کہ اس کی تصدیق نہیں، اس کے میں آگے جو سائنسدان ہے کہ جارج گیمو، اس نے بتایا کہ وہ بھی ایک نظریہ سامنے لے کے آیا کہ اگر کائنات کا آغاز ایک بڑے دھماکے سے ہوا تو اس وقت جو ریڈیشنز پیدا ہوئیں اس کو اب تک کائنات میں ہونا چاہیے. اور اس نے یہ نظریہ پیش کیا، تھیوری پیش کی کہ کائنات میں ان ریڈیشنز کو منتشر ہونا چاہیے، پھیلا ہوا ہونا چاہیے. تو یہ جو نظریہ تھا اس کی تصدیق میں 2 سائنسدان تھے، آرنو پینزیاز اور رابرٹ ولسن. انہوں نے اتفاقیہ طور پر تجربات کرتے ہوئے انہوں نے وہ ریڈیشنز معلوم کی جن کو کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کہا جاتا ہے. اور بعد میں یہ تقریباً 1965 میں انہوں نے یہ ریڈیشن معلوم کی، کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشنز. اور اس کے بعد 1989 میں ناسا نے اپنا
مشن جو خلائی مشن ہے وہ بھیجا تاکہ یہ جو ریڈیشنز ہیں اس کا پتہ لگایا جا سکے، کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشنز، اور اس نے اس مشن کا نام رکھا کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر۔ تو وہ اس نے بھی جو مشن بھیجا اس نے اس کی آرنو پینزیاز اور رابرٹ ولسن کی تصدیق کی کہ یہ ریڈیشنز واقعی موجود ہیں جو بگ بینگ کے وقت کائنات میں منتشر ہوئیں۔ تو یہ لہذا اب محققین کہتے ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے بگ بینگ جو نظریہ ہے وہ مغربی سائنسدانوں میں، حتیٰ کہ پوری دنیا میں، کیونکہ یہ اسلام کے ساتھ مماثلت کافی زیادہ رکھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ نظریہ اس وقت محققین کہتے ہیں کہ اس طرح مقبول ہے، اس طرح یقین رکھتے ہیں سائنسدان اس پہ کہ جس طرح مسلم اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، اس طرح بگ بینگ تھیوری پہ یقین کیا جاتا ہے کہ کائنات کا آغاز بگ بینگ سے ہوا۔ اور یہ ریسرچز تو 19ویں 20ویں صدی میں ہوئیں، تو اس سے 1400 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرمایا کہ کائنات کو ہم نے ایک نقطے سے پیدا کیا، اکائی سے پیدا کیا، زمین و آسمان ایک تھے۔ وہ میں آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سورہ الانبیاء میں ارشاد فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمانی کائنات اور زمین ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، پس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا۔ یہ سورہ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان اکائی میں تھے، ایک جڑے ہوئے تھے۔ یہ جو محققین کہتے ہیں کہ جو اس آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے رتق اور فتق، رتقن فوتقنہما، رتق اور فتق، جو اگر محققین کہتے ہیں کہ رتق کا جو ڈکشنری میں معنی ہے وہ یہی ہے کہ ایک اکائی، وحدت، چیزوں کا آپس میں مل جانا، اور فتق کا معنی ہے کہ آپس میں جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کا علیحدہ ہو جانا، پھٹ جانا ان کا۔ تو یہ بگ بینگ کے حوالے سے جو مماثلت پائی جاتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات کی حقیقت ہے، تخلیق کی حقیقت ہے، اس کو 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک کی صورت میں ہم تک پہنچایا، اس حقیقت کو پہنچایا۔ لیکن ماننے والوں نے مان لیا اور نہ ماننے والوں نے انکار کرتے رہے، اور تجربات کی بنا پر آج وہ بھی مان رہے ہیں۔ اس آیت کی ایک اگر دیکھا جائے خوبی یہی ہے کہ یہ خطاب بھی کافروں سے ہو رہا ہے کہ اولم یر الذین کفروا، اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا۔ آج ہم اگر دیکھیں تو یہ جو ساری تحقیق کی یہ کافروں نے کی، اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ جو کائنات بنائی گئی یہ عدم سے وجود میں لائی گئی ایک بہت بڑے دھماکے کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات وجود میں لائی گئی ایک نقطہ میں مرکوز تھا سارا مادہ اس کا، جس کا حجم 0 تھا، یعنی عدم، کوئی چیز ہے ہی نہیں تھی، عدم سے وجود میں کائنات لائی گئی۔ تو اسی طرح دیگر آیات اور بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب ایڈوین ہبل نے کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے، وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے بڑھاتا جاتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر اس آیت میں دیکھیں تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہم بڑھاتے ہیں کائنات کو، اپنی تخلیق کو بڑھاتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں زاریات میں، سورہ زاریات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آسمان کو طاقت سے بنایا اور بلا شبہ ہم کائنات کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ واضح آیتیں ہیں، اور آج کی جو سائنس ہے وہ ان آیات کو تسلیم کر رہی ہے، ان آیت کو تسلیم کر رہی ہے۔ اور سائنسدان کہتے ہیں کہ جب یہ بگ بینگ دھماکہ ہوا تو دھماکے کے فوراً بعد جو فضا میں دھواں ہی دھواں، گیسز تھی، ابھی جو ٹھوس میٹر ہے وہ نہیں تھا، وہ گیسز تھیں، اور اس کے بعد بہت زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد ستارے کہکشائیں وجود میں آئیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں وہ گیسز کا جو محققین کہتے ہیں کہ جو دھواں تھا، جو گیسز تھی دھماکے کے وقت،
اس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کس انداز سے ارشاد فرمایا، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھواں تھا، ثم استوى الی السماء وہی دخان، دخان عربی میں کہتے ہیں دھوئیں کو، جو گیسز ہیں۔ ان سے بعد میں اللہ رب العزت نے یہ پوری آیت کا میں آپ کے سامنے ترجمہ سناتا ہوں۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھواں تھا، تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ وجود میں آ جاؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ وجود میں آ جاؤ۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ کا اس فرماتا ہے تخلیق کے بارے میں، تخلیقات کے بارے میں، یعنی کوئی چیز ہونے کے بارے میں، کوئی چیز جب عدم سے وجود میں لائی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، ایک لمحے میں عدم سے وجود میں چیز آ جاتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک یہ واضح آیات ہیں اور ان کو ماڈرن سائنس مان رہی ہے اور ان حقائق کو تسلیم کر رہی ہے۔ اور یہ جو آپ کے سامنے میں نے آیت پیش کی ہے کہ ثم استوى الی السماء وہی دخان، کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے یہ دھواں تھا، تو اس کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے اور طارق اقبال سودھروی، کہ ان کی کتاب کا نام ہے سائنس قرآن کے حضور میں۔ انہوں نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، بڑی زیادہ انہوں نے سائنس اور قرآن پاک کے جتنی بھی کمپیریٹیو اسٹڈی ہے اس کے حوالے سے بڑا زبردست انہوں نے کام کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک پروفیسر ڈاکٹر یوشی ہائیڈ کوزائی، یہ ایک جاپنیز سائنٹسٹ ہیں، 2018 میں ان کا انتقال ہوا، ڈیتھ ہوئی ان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ جو آیات ہیں دخان والی، وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے ان آیات قرآنی آیات پر تبصرہ کرنے کو کہا گیا جو آسمانوں کی تخلیق کی ابتدا اور زمین و آسمان کے معاملات کی توضیح کرتی ہیں، تو انہوں نے آیات کا مطالعہ اور ان پر غور و خوض کرنے کے بعد قرآن مجید کے نزول کے متعلق تفصیلات معلوم کی کہ یہ کہاں، کب اور کس پر نازل ہوا۔ ان کو بتایا گیا کہ قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، تو انہوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا قرآن انتہائی بلند مقام سے کائنات کی وضاحت کرتا ہے، اس نے جو کچھ کہا وہ حقیقت میں موجود ہے، ایسے مقام سے دیکھا ہے جہاں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہ دیکھیں، اب سائنٹسٹ بھی سارے تسلیم کر رہے ہیں جو کہ واقعتاً حق کی تلاش میں ہیں، انہوں نے تسلیم کیا کہ قرآن حق ہے۔ اور یہ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں، یہ جو ڈاکٹر یوشی ہائیڈ کوزائی، یہ جاپنیز سائنٹسٹ ہیں، آپ یوٹیوب پہ اس کو نکال کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی وقت ایسا تھا جب آسمان دھواں تھا، تو انہوں نے بتایا کہ تمام علامات و نشانیاں اسی بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب آسمان دھوئیں کا بادل تھا۔ اب سائنسدان بھی مان رہے ہیں اس کو کہ کائنات کی تخلیق جب بگ بینگ ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے وہ پہلی جو آیت میں پیش کیا گیا وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، کہ یہ کائنات ایک رتق تھا، یعنی زمین و آسمان ایک اکائی کی صورت میں تھے، ایک وحدت تھے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، پھاڑ دیا، بگ بینگ کر دیا۔ تو یہ واضح آیتیں بھی ہیں اور سائنسی تجربات بھی اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ حق ہے، اس کائنات کا کوئی انجام بھی ہے اور اس کا کوئی آغاز بھی ہے۔ تو یہ ساری نظریات، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں سائنس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مذہب یعنی قرآن پاک ہمیں جو واضح جو نشانیاں ہمیں دے رہا ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس دنیا پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اس پہ تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا۔ میں وہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی جیسے صراحتاً یا کنایتاً، یعنی اشارے کے واضح طور پر
یا اشارے کے طور پر بیان نہ کر دیا ہو۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خشک چیز مگر روشن کتاب میں، یعنی اس کائنات کی ہر ایک چیز ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رکھ دیا، خشک اور تر چیز، اور خشک اور تر چیز کے علاوہ تیسری کوئی چیز انسانی ذہن میں تو آ نہیں سکتی، یا تو کوئی چیز تر ہے یا خشک ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے۔ اور علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ شے کا جو لفظ ہے اس میں تمام مادی اشیاء بھی آ جاتی ہیں اور غیر مادی اشیاء بھی آ جاتی ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہر ایک چیز کا بیان قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ وہ آگے ہماری کتنی کیپیسٹی ہے، ہماری کتنی ذہانت ہے، کتنی قوت ہے کہ ہم وہ اس علم کے سمندر میں سے کتنا وہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جتنی مرضی میں سمجھتا ہوں کہ سائنسی تحقیقات اور حقائق جو کائنات کے چھپے ہوئے راز ہیں وہ سامنے آتے جائیں، وہ انشاءاللہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہمیں رہنمائی فراہم کرے گا۔ تو ہمیں قرآن پاک سے زیادہ مستفید ہونا چاہیے، چاہے وہ سائنٹیفک سٹڈی ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی سٹڈی ہو، ہمیں قرآن پاک سے اور احادیث سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ چلیں جی، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو اس کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔